بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمانی دسترخوان کا واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ چل رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ حواریوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ، اگر یہ کام ہو جائے کہ اللہ آسمان سے کھانا نازل کر دے تو آپ پر کفر کرنے والے لوگ بھی آپ پر یقین لے آئیں گے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی دربار میں دعا مانگی، اے اللہ، تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی عید بن جائے، اور بے شک تو ہی رزق دینے والا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات سنی تو کہا، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اگر اس دسترخوان کے اترنے کے بعد ان لوگوں نے خیانت کی یا مال جمع کیا تو ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ ابھی یہ بات مکمل ہو ہی رہی تھی کہ آسمان سے فرشتے دسترخوان نازل کر کے لے آئے۔ اس دسترخوان میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی پکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بہت سی سبزیاں بھی پکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک روٹی پر زیتون، ایک پر شہد، ایک پر گھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نازل فرما دیں، اور ان میں سے ایک روٹی پر گوشت بھی تھا۔ جب اس نورانی دسترخوان کو لوگوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک بولا، جس کا نام شمود تھا، وہ ان لوگوں کا سردار تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ دسترخوان زمین کے دسترخوانوں میں سے ہے یا آسمان میں سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہ زمین میں سے ہے اور نہ ہی آسمانی دسترخوان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے ایجاد کیا۔ وہ کھانا تمام لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کہا، اور کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اس کھانے میں خیانت نہ کرے اور کوئی بھی اسے دوسرے دن کے لیے جمع نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم ویسے ہی کریں گے۔ کچھ دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لوگ خیانت بھی کر رہے ہیں اور خوراک بھی جمع کر رہے ہیں۔ تو ایک دن لوگ کھانا کھا کر رات کو سوئے ہوئے تھے تو اچانک ان پر عذاب آ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ خنزیر اور کچھ لوگ بندر بن گئے، اور جب صبح ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ جنہوں نے خیانت کی اور خوراک کو جمع کیا، وہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنے ہوئے ہیں اور کچھ خنزیر، اور وہ سارے لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹ کر کچھ دنوں بعد ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اور کبھی اس کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔